ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے، جن لوگوں نے تہمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، یہ تمہارے ہی ایک گروہ ہے، تم ہی میں سے ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس سبل میں ہدایات دے گا، قوانین بتا دے گا، شریعت کے جو احکام ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں، اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا، ایک ذریعہ بن گیا۔ واقعہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بنی مستلق میں حضور سن 6 کا ہے یہ واقعہ، ہجری کا تشریف لے گئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک ہودج میں علیحدہ ہوتی تھی، جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال وہ اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور جہاں پر پڑا ہوا وہ ہودج اونٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکلی، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی، وہ کہیں گئی، وہاں کچھ دیر لگ گئی، اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا۔ اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئیں، اتنی دیر میں وہ حمال آئے، اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھیں، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس ہودج میں اس وقت ام المومنین موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا، اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل گیا۔ اب یہ آئیں واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا، ہکا بکا کیا کریں، تنہا ہے، رات کا وقت ہے۔ اس وقت انہوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں، اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے، تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں، تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس ہودج کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے۔ تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، نیند آ گئی، سو گئی، اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا۔ تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو، کہیں کوئی بیمار ہو، وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ اور رہ گیا ہو پیچھے، تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے۔ انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شے پڑی ہوئی ہے، گٹھڑی سی پڑی ہے کوئی، تو جا کر دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا۔ حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں، سورہ احزاب 1 سال پہلے نازل ہو چکی ہے، تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین، اور نہ امہات المومنین، لہذا پہچانتے تھے۔ تو وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی، انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا، لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صفوان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں، اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے۔ وہاں عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے، مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے، تنہائی رہی ہے، علیحدہ رہے ہیں، تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی، ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے، اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی، اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا۔ یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا، اور اس میں بعض جو ہیں بہت ہی مخلص لوگ بھی، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے، ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے۔ تو یہ ہے واقعہ افک کا۔ لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے برات کر دی، اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، اس میں جس شخص نے بھی جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا، اس کے حصے میں درج ہو جائے گا۔ والذي تولى كبره، اور جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا، یہ ہے عبداللہ ابن ابی، جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ پھیلایا۔ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم، اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے۔